اچھا جی، السلام علیکم بچوں. آج ہم کریں گے کتاب چاند کا صفحہ نمبر 47. یہاں پر آپ کو ایک نظم دی ہوئی ہے کاغذ کی ناؤ کے عنوان سے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں اس کو. ہوا کے زور سے لہرا رہی ہے، جھکولے پر جھکولے کھا رہی ہے، مگر اس پر بھی بہتی جا رہی ہے، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے. جھکولا کس کو کہتے ہیں؟ ہوا کے دوش پر جو لہروں کے زور سے جو ہلنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جھکولا کھانا، ہوا سے ہلنا. تو بچوں کی کشتی ہے جو دریا کے کنارے کاغذ کی کشتیاں بنا کے کھیل رہے ہیں، ان کی طرف سے کہی ہوئی یہ نظم ہے. اس میں کہہ رہے ہیں ہوا کے زور سے لہرا رہی ہے، جھکولے پر جھکولے کھا رہی ہے، مگر اس پر بھی بہتی جا رہی ہے، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے. اگر ہے ناؤ کاغذ کی تو کیا ہے؟ ناؤ کسے کہتے ہیں؟ کشتی کو کہتے ہیں. اگر ہے ناؤ کاغذ کی تو کیا ہے، بچانے والا اس کا دوسرا ہے. یعنی اس کا بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہماری ناؤ کا حافظ خدا ہے. حافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو. تو ناؤ کا، ان کی کاغذ کی کشتی کا حافظ کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہماری ناؤ کا حافظ خدا ہے، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے. بھنور میں آ گئی شوکت کی کشتی، وہ غوطہ کھا گئی رفت کی کشتی، یوں ہی ٹکرا گئی مدحت کی کشتی، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے. بھنور کسے کہتے ہیں؟ بھنور کہتے ہیں پانی کا جو چکر ہوتا ہے نا، گول گول جو گھومتا ہے پانی، اسے کہتے ہیں بھنور. ہوا کا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، پانی کا بھی ہوتا ہے. تو پانی کے گول گول چکر میں جو ہے وہ شوکت کی کشتی آ گئی، وہ غوطہ کھا گئی رفت کی کشتی. غوطہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ ڈبکی کھا جانا. تو ڈبکی کھا گئی رفت کی کشتی، یوں ہی ٹکرا گئی مدحت کی کشتی، اور مدحت کی کشتی کسی سے ٹکرا گئی، کسی اور کی کشتی سے ٹکرا گئی. ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے. مگر جو بچہ نظم کی اس کی زبانی ہے، جس بچے کی زبانی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ناؤ بڑی زبردست ہے، وہ بہتی جا رہی ہے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. ہماری ناؤ بھی کیا ہے بلا ہے، جہازوں کا سا اس کا حوصلہ ہے. اب اپنی کشتی کی جو ہے نا تعریف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ناؤ جو ہے نا بڑی زبردست ہے، بلا کی سی ہے، بہت زبردست ہے. جہازوں کا سا اس کا حوصلہ ہے، بڑے بڑے جہازوں جیسا حوصلہ ہے اس کا، بہتی جاتی ہے. بہی جاتی ہے گو دریا چڑھا ہے، حالانکہ دریا چڑھا ہوا ہے، یعنی کہ دریا بہت تیز ہے، دریا کا بہاؤ، لیکن پھر بھی بہہ رہی ہے. ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے. وہ ایک مکھی نے دیکھو لات ماری، وہ پلٹا کھا گئی کشتی ہماری. اب کاغذ کی کشتی کو مکھی کی لات بھی بہت، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مکھی نے دیکھو لات ماری، وہ پلٹا کھا گئی کشتی ہماری. سنبھل کر پھر ہوئی سیدھی بیچاری، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے. وہ ایک تنکے نے آ کر اس کو چھیڑا، لگا ایک بلبلے کا پھر تھپیڑا، کرے گا تو ہی یارب پار بیڑا، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے. تنکا بھی آ کر ٹکرا گیا، اس نے بھی چھیڑا، لگا ایک بلبلے کا پھر تھپیڑا. کاغذ کی ناؤ کو بلبلے کا ٹکرانا زور سے، وہ بھی ایک تھپیڑے کی ہی طرح ہے. تھپیڑا کہتے ہیں تیز جھونکا جو ہوتا ہے نا ہوا کا، تیزی سے آگے جو ٹکراتا ہے، زور زور سے جو ہوا چلتی ہے تیزی سے، اس کو کہتے ہیں تھپیڑا. وہ ایک تنکے نے آ کر اس کو چھیڑا، لگا ایک بلبلے کا پھر تھپیڑا، کرے گا تو ہی یارب پار بیڑا. بیڑا پار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کشتی کا کنارے لگنا. تو یارب تو ہی ہماری کشتی کو پار لگائے گا، ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے. تو یہ پیاری سی نظم آپ کے لیے کس نے کہی ہے؟ جناب اختر شیرانی صاحب نے یہ پیاری سی نظم بچوں کے لیے کہی ہے، جو آپ کی کتاب میں شامل ہے. آئیے اب اس نظم کی ہم مشق کو دیکھ لیتے ہیں کہ مشق میں کیا کیا کام ہے. مشق میں کرنا ہے آپ کو، سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا اس نظم کا نام کیا ہے؟ تو اس نظم کا نام کاغذ کی ناؤ ہے. یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے؟ یہ نظم اختر شیرانی صاحب نے لکھی ہے. الفاظ کے معنی سامنے ان کے معنی چن کر لکھی ہے. گرین کلر سے یہ آپ کو الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں، جو کہ نیچے الفاظ دیے ہوئے ہیں: جھکولے، حافظ، غوطہ، بیڑا پار کرنا، بھنور، حوصلہ. اس کے معنی یہ گرین کلر سے اوپر دیے ہوئے ہیں. جس کے معنی جو بنتے ہیں وہ اس کے آگے لکھیں گے. جھکولے کا مطلب ہوتا ہے جگہ سے ہل جانا. غوطہ کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈبکی کھانا. حافظ کا مطلب حفاظت کرنے والا. بیڑا پار کرنا، کشتی کنارے لگانا. بھنور کہتے ہیں پانی کے چکر کو، اور حوصلہ کہتے ہیں ہمت کو. اس کے بعد نمبر 4 مشق میں دیا ہوا ہے کاغذ کی ناؤ کا کھیل کھیلنے والے بچوں کے نام نیچے دی گئی جگہ پر لکھیے. کون کون سے بچے تھے؟ شوکت تھا، مدحت تھی، اور رفت تھی. ٹھیک ہے، ان 3 بچوں کے نام لکھ دیں گے آپ. اس کے بعد نظم میں دیا ہوا ہے آگے نمبر 4 کا اس کے بعد لکھا ہوا ہے نظم کا ایک شعر 2 مصرعوں سے مل کر بنتا ہے. مثلاً اس نظم کے پہلے شعر میں یہ 2 مصرعے ہیں. پہلا مصرع کون سا ہے؟ ہوا کے زور سے لہرا رہی ہے، اور دوسرا ہے جھکولے پر جھکولے کھا رہی ہے. یہ 2 مصرعے بن کر 2 مصرعے مل کر ایک شعر بنا ہے. تو اس نظم میں جو مصرع بار بار دہرایا گیا ہے وہ نیچے دی گئی جگہ میں لکھیے. یہ کام سارا آپ کو کاپی میں کرنا ہے.
تو اس نظم میں جو مصرع بار بار دہرایا گیا وہ لکھنا ہے، وہ کون سا ہے؟ ہماری ناؤ بہتی جا رہی ہے۔ پھر نمبر 6 مشق میں دیا ہوا ہے، اس نظم میں سے اپنا پسندیدہ شعر چن کر لکھیے۔ جو شعر آپ کو اس نظم میں بہت اچھا لگا ہو وہ آپ اس میں لکھیے گا یہاں پر۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ انہوں نے دیا ہوا ہے جناب درج ذیل الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیے۔ اب یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ والا کام کرنا ہے کہ جو الفاظ دیے ہیں ان سے کی آواز سے ملتے جلتے الفاظ اور لکھنے ہوں گے، 3 پہلا ہے ناؤ، ناؤ سے ملتا جلتا کیا ہوگا؟ آؤ، جاؤ، کھاؤ، لاؤ، بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ پھر ہے مکھی، مکھی سے ملتا جلتا کیا ہوگا؟ رکھی، چکھی اور پکھی، پکھی کہتے ہیں پرندے کو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے بہتی کا ہوگا رہتی، سہتی، کہتی، ٹھیک ہے۔ اور چھیڑا کا کیا بنے گا جناب؟ ریڑھا، ٹیڑھا اور پیڑا، مٹھائی کا جو پیڑا ہوتا ہے وہ بھی، اور آٹے کا جو گول سا بناتے ہیں، بال سی بناتے ہیں، اس کو بھی پیڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس میں ہم آواز الفاظ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد انہوں نے نیچے دیا ہوا ہے درست تلفظ سے پڑھنا بہت ضروری ہے ورنہ الفاظ کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ جیسے نیچے مثال میں دیا ہوا ہے انہوں نے، پہلا لفظ جو دیا ہوا ہے کشتی، زبر کے ساتھ ہے، دریا میں چلنے والی سواری یا ناؤ، اور اگر یہی لفظ پیش کے ساتھ ہو یعنی کشتی تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں کیا؟ 2 پہلوانوں کا گتھم گتھا ہونا۔ اسی طرح سے باہر، باہر جو ہے وہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اندر کا الٹ یعنی کمرے سے باہر، ٹھیک ہے، کمرے۔ اور اسی طرح سے باہر، اکثر لوگ باہر بولتے ہیں باہر کے معنوں میں، لیکن باہر کے معنی جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ روشن، واضح، صاف صاف کے معنی ہوتے ہیں باہر کے۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 کمرے سے باہر ہے تو اس کا مطلب 7 کمرے کے روشن ہے، جبکہ مطلب کیا بنے گا یہاں پہ؟ ہونا چاہیے باہر بولنا چاہیے تھا۔ تو اب انہوں نے دیا ہے کہ ایسی ہی کوئی 2 مثالیں لکھیے۔ کچھ ایسے الفاظ اردو میں ہیں جن کے زیر زبر پیش تبدیل کرنے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے کہ لفظ مقرر، مقرر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہیں پر طے کیا ہوا، فکس کیا ہوا، کسی کو کوئی کام متعین کرنا، ٹھیک ہے، جبکہ مقرر کے معنی زیر لگا دیں اگر اسی لفظ کے نیچے تو مقرر کا مطلب ہوتا ہے تقریر کرنے والا۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہوتا ہے صرف، صرف کے معنی آپ کو معلوم ہے، ہم کہتے ہیں نا صرف ذرا سا معنوں میں آتا ہے، لیکن اسی لفظ کو اگر ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بنے گا صرف، اور صرف کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہوتا ہے شفا، شین فے الف حمزہ، شفا، شفا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صحت، بیماری سے جو ہے وہ ریکور کرنا، صحت یاب ہونا۔ لیکن ایک لفظ ہوتا ہے شفا، شفا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گڑھا یا موت کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے یہ والا فرق نہیں سمجھتے تو وہ اس کو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ شفا کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ؟ گڑھا دے یعنی موت دے اللہ تعالیٰ آپ کو، نعوذ باللہ، یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے ہوتے نا۔ تو الفاظ کو صحیح تلفظ سے پڑھنا اور ان کو صحیح ادائیگی کرنا ان کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ سیکھنا چاہیے کہ کون سا لفظ زیر زبر پیش میں کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ تو یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دیں، اگر آپ کے ذہن میں اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ ایسے ہیں کہ جن کے معنی جو ہے وہ صرف زیر زبر پیش چینج کرنے سے بدل جاتے ہیں تو وہ ضرور لکھیے گا آپ کی نالج میں اگر ہو تو۔ ابھی مجھے یہی چند ذہن میں آ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ ہے نیچے انہوں نے سرگرمی دی ہوئی ہے۔ سرگرمی میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ دیے گئے الفاظ میں سے وہ الفاظ چن کر بلبلوں میں لکھیے جو پانی سے متعلق ہیں۔ بہت سارے الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے وہ پانی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو لکھنا ہے آپ نے ان بلبلوں میں۔ کمرہ، سمندر، اب کمرہ میں پانی کہیں بھی نہیں ہوتا، سمندر پانی سے ریلیٹڈ ہے، دریا، ہاتھی، ہاتھی پانی سے ریلیٹڈ نہیں ہے جبکہ دریا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور الفاظ بھی دیکھ لیجیے جن میں پانی کا ذکر ہے، پانی سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان کو لکھنا ہے آپ کو، جیسے نہر، پینسل، ندی، کنواں، چشمہ، بستہ، جھیل، تالاب، اینک، فوارہ۔ تو ان میں سے جو الفاظ پانی سے متعلق ہیں وہ آپ اس میں لکھ دیجئے گا۔ تو جناب یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ یہ نظم اور اس کی مشق کمپلیٹ ہو گئی۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس سبق کی، اس نظم کی آپ نے مشق بھی کرنی ہے، رائٹنگ بھی کرنی ہے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی ہے اس کو۔